السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. آج چیپٹر نمبر 5 کا ٹاپک ہے مائٹوسس ورسز میوسس. اس ٹاپک کے اندر ہم نے مائٹوسس اور میوسس میں ڈفرینس دیکھنا ہے, کیا ڈفرینس پایا جاتا ہے. ایک چیز تو ہم نے پڑھی کہ دونوں کیا ہیں, سیل ڈویژن ہے, جس کے ذریعے سیل کیا ہوتا ہے, ڈیوائڈ ہوتا ہے. تو اب ہم نے ڈسکس کرنا ہے اس کا ڈفرینس. لیٹس سی کمپیریزن بٹوین مائٹوسس اینڈ میوسس. گرافیکلی سے ہم دیکھیں گے کہ مائٹوسس جو ہے میوسس سے کس طرح سے ویری کرتا ہے. پہلا یہ ہے انٹرفیز. انٹرفیز دونوں کا سیم ہے. دونوں میں کیا ہوتا ہے, جو کام مائٹوسس میں ہوتا ہے, جو فنکشن مائٹوسس میں ہوتا ہے, وہی میوسس کے انٹرفیز میں وہی پروسیس ہو رہا ہوتا ہے. پھر آتا ہے پروفیز. پروفیز جو ہے دونوں میں ڈفرینس پایا جاتا ہے. پروفیز میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر ہومولوگس کروموسوم پیر نہیں بنتا. مائٹوسس میں سنگل کروموسوم جو ہے وہ موجود ہوتا ہے اور نہ ہی یہاں پر کراسنگ اوور ہوتی ہے. جبکہ جو میوسس کا پروفیز ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہومولوگس کروموسومز کا پیر بنتا ہے, جوڑے بنتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو کروموسوم جو یہاں پر موجود ہیں, اور پھر اس کے بعد ان کے جو سیگمنٹ ہیں وہ آپس میں ایکسچینج ہو رہے ہیں, مین ان کی کراسنگ اوور ہو رہی. یہ تھا پہلا ڈیفرنس کہ مائٹوسس میں ہومولوگس پیر نہیں بنتے, کراسنگ اوور نہیں ہوتی, جبکہ میوسس کے پروفیز 1 میں کراسنگ اوور بھی ہوتی ہے اور پیئرز بھی بنتے ہیں. پھر آتا ہے میٹافیز. مائٹوسس کے میٹافیز میں سنگل کروموسوم جو ہے وہ سینٹر میں الائن ہوتا ہے اور میٹافیز پلیٹ ڈیولپ کرتا ہے. اب یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو اسپنڈل فائبر ہیں ان کے سینٹر میں بالکل, سیل کے سینٹر میں بالکل کروموسوم, سنگل کروموسوم, ایک کروموسوم جو ہے وہ ارینج ہے اور میٹافیز ڈیولپ کر رہا ہے. اور میٹافیز 1 میں کیا ہوتا ہے کہ کروموسومز کا پیر الائن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جوڑا جو ہے کروموسومز کا, دو کروموسوم جو ہے سینٹر میں الائن ہو رہے ہیں, میٹافیز پلیٹ ڈیولپ کر رہے ہیں. پھر آتا ہے اینافیز. اینافیز میں کیا ہوتا ہے کہ کروموسوم سپلٹ, بریک ہو جاتے ہیں اور ایک پول کی طرف صرف ایک کروموسوم کا ایک کرومیٹڈ موو کرے گا اور دوسرے پول کی طرف کروموسومز کا دوسرا کرومیٹڈ جو ہے وہ موو کرے گا. یہ تھا مائٹوسس کا اینافیز. اب ہے میوسس کا اینافیز 1. اس میں کیا ہو رہا ہے کہ کروموسوم جو کراسنگ اوور کے ذریعے اور کیازمیٹا کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں وہ یہاں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور ایک مکمل کروموسوم جو ہے وہ اپوزٹ پول کی طرف موو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, رائٹ سائڈ والے رائٹ سائڈ کی طرف کروموسوم موو کر جائیں گے اور لیفٹ والے لیفٹ سائڈ کی طرف. تو یہاں پر کیا تھا, مائٹوسس میں کرومیٹڈ موو کر رہے ہیں, کروموسوم ٹوٹ جاتا ہے. لیکن میوسس میں کیا ہوتا ہے کہ کروموسوم موجود رہتے ہیں, وہ آپس میں ایک دوسرے سے جو جوڑا بنا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے, وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں, لیکن کروموسوم سٹل موجود رہتا ہے. اور پھر فائنلی ڈاٹر سیلز بنتے ہیں. ڈاٹر سیل میں کیا ہوتا ہے کہ 2 ڈاٹر نیوکلائی بنتے ہیں اور ان کے اندر ڈپلائڈ نمبر آف کروموسومز ہوتے ہیں. جتنے پیرنٹ سیلز میں ہوتے ہیں اتنے ہی ڈاٹر سیلز میں ہوں گے. پیرنٹ سیل میں 46 کروموسومز تھے, تو ڈاٹر نیوکلائی کے اندر, ڈاٹر سیل کے اندر بھی 46 کروموسومز ہوں گے. اور یہاں پر جو ایک کرومیٹڈ ہے, اسے سسٹر کرومیٹڈ بھی کہتے ہیں, ایک کرومیٹڈ جو ہے کروموسوم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن میوسس میں کیا ہوتا ہے کہ ہپلائڈ نیوکلائی بنتے ہیں, ہپلائڈ سیلز بنتے ہیں, کروموسوم کے نمبر ہاف ہو جاتے ہیں. یہاں پر 4 کرومیٹڈ کا مطلب ہے 4 کروموسوم, اور یہاں پر صرف 2 کروموسومز ہیں, مینز کہ کروموسوم کے نمبر ہاف ہو گئے ہیں. پیرنٹ سیل میں 46 کروموسومز ہوتے ہیں اور میوسس میں بننے والا جو ڈاٹر سیلز ہوتا ہے اس کے اندر 23 کروموسومز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میوسس کے ذریعے یہ 2 سیلز بنے ہیں, دونوں کے اندر 23 کروموسومز ہوں گے, مینز کہ ہپلائڈ سیل جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا. اور یہاں پر جو کروموسومز ہیں اس کے 2 کرومیٹڈ ہیں, لیکن یہاں پر جو کروموسومز ہے اس کا سنگل کرومیٹڈ ہے. اور سنگل کیوں ہوتا ہے کہ جب انٹرفیز ہونی ہے اور انٹرفیز کی ایس فیز کے اندر سنگل کرومیٹڈ اپنا ڈپلیکیٹ کرومیٹڈ ڈیولپ کر لیتا ہے اور مکمل کروموسوم بنا لیتا ہے. ایک کرومیٹڈ کے پاس بھی وہی سیم انفارمیشن ہوتی ہے جو دوسرے کرومیٹڈ کے پاس ہوتی ہے. تو ایک کروموسوم کا مطلب مکمل کروموسوم ہی ہوتا ہے, کیونکہ ایک کرومیٹڈ کے پاس کروموسوم کی مکمل انفارمیشن ہوتی ہے. یہاں پر کروموسوم تو کمپلیٹ ہے لیکن کرومیٹڈ جو ہے وہ کم ہے. جی, یہ تھا ڈفرینس مائٹوسس اور میوسس میں. آئی ہوپ آپ لوگوں نے گیٹ کیا ہوگا اسے. اللہ حافظ.